خالق کائنات اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قول معروف، اچھی بات کہنا، و مغفرۃ، اور معاف کر دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے سے، یتبعها اذن، جو صدقہ دینے کے بعد تکلیف دی جائے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا کہ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا، یہ دو چیزیں صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ایسا صدقہ جو صدقہ دینے کے بعد بندہ اس کو تکلیف دے یا احسان جتلائے، اس کو پریشانی میں مبتلا کرے۔ فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تم اچھی بات کہہ دو اور معاف کر دو۔ پھر فرمایا واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ ہے، حلم والا ہے۔ یعنی اللہ کو تمہارے صدقوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کوئی حاجت نہیں ہے اللہ کو کہ جناب تم اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرو، اللہ کو معاذ اللہ بڑی لوڑ ہے، بڑی ضرورت ہے۔ فرمایا واللہ غنی، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے تمہارے ان پیسوں کی۔ حلیم، اللہ حلم والا بھی ہے۔ اللہ بے نیاز بھی ہے، لاپرواہ بھی ہے، اور اللہ حلم والا بھی ہے۔ حلم والا یعنی اپنے بندوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، عفو درگزر کرنے والا بھی ہے۔ اس لفظ کو ذرا سمجھیے، کہا جاتا ہے وہ فلاں شخص بڑا حلیم الطبع ہے، یعنی اس کی طبیعت بڑی ایسی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا واللہ غنی، اللہ لاپرواہ بھی ہے، حلیم اور حلم والا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے اور اللہ حلم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا ایسا صدقہ دینا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جو دینے کے بعد بندہ احسان جتلائے یا اس دینے والے کو بعد میں تکلیف دے۔ یہ ذرا سادہ سی مثال سمجھ لیجئے، ہمارے گھروں پہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں حاجت روا جو مانگنے آتے ہیں، تو ہمارا معمول کچھ اس طرح سے بن چکا ہے، ہم مال دیں یا نہ دیں لیکن چار باتیں ضرور سنا دیتے ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ اگر کوئی حاجت روا ہے، پہلی تو بات اللہ سے دعا کریں، یا اللہ کسی کو مانگنے والا نہ بنانا، کسی کو ایسی نوبت نہ کسی پر آئے کہ وہ کسی کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر دستے سوال دراز کرے، الہی کسی دشمن پر بھی ایسا وقت نہ آئے۔ اگر کوئی بیچارہ حاجت روائی کے لیے حاضر ہوتا ہے تو ہمارا معمول یہ بن چکا، ہم پہلے اس کو چار باتیں سناتے ہیں کھری کھری، اور پھر بعد میں اس کو جب دیتے ہیں مال تو پھر ہم اس پر احسان جتلاتے ہیں اور اس کو تکلیف بھی دیتے ہیں، بار بار اس کو تانے دیتے ہیں۔ تو اس بات سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری اس آیت مبارکہ میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جن کو اللہ نے سربراہ بنا رکھا ہوتا ہے، کچھ لوگ ان کے ماتحت کام کرتے ہیں، ان کے نیچے کام کرتے ہیں۔ اب معمول کیا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جو تھوڑا سربراہ ہے نا، وہ پھر اپنی سربراہی پر براجمان ہو کر وہ اپنے نیچے والوں پر رعب جماتا ہے، اور بعض اوقات تو گندی گندی گالیاں دینے کے ساتھ تماچے بھی رسید ہوتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ یہ نہیں کہتی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا انداز یہ نہیں ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، یعنی حضرت ابو مسعود اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ غلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، لیکن پھر بھی حضرت مسعود کہتے اس کو مارتا رہا۔ غلام نے پھر کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانگتا ہوں، کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا خدا کی قسم اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس بندے پر قادر ہو، جتنی تمہاری بندے پر چل رہی ہے نا۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا اللہ کی قسم جتنا تم اس پر قادر ہو نا، اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ اگر یہ تصور اگر ہم سوچ لیں، یہ نظریہ ہم اگر باندھ لیں تو یقین کیجئے
ہماری بڑی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ پھر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میں نے اس غلام کو ویسے ہی آزاد کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے ہاں سلسلہ آج کل وہ کہتے ہیں نا ہماری اپنی ہی عدالتیں اور اپنی ہی وکالتیں اور اپنا ہی نظام، بعض دیکھنے میں آیا ہے بڑے بڑے چودھری ان کے ہاں جو ملازمین کام کرتے ہیں تو ان پر اس قسم کا تشدد اور ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے۔ کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر ورکشاپ پر کوئی بچہ کام کرتا ہے، کوئی مزدور بیچارہ سیکھنے کے لیے آتا ہے یا ورک کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو گالیاں بھی نکالی جاتی ہیں، اس کو تماچے بھی رسید کیے جاتے ہیں۔ سنیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مار رہا ہو اور وہ اسے اللہ کا واسطہ دے تو فرمایا اس مالک کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے، وہ اپنا ہاتھ سائڈ پر کر لے۔ یہاں پر تو دیکھا ہے بندوں کو مارا جا رہا ہوتا ہے، وہ اللہ رسول کے واسطے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جس ظالم کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے ہیں وہ اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتا۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، سادہ سی بات ہے، یہ ہے آج تو تم براجمان ہو سربراہی پر، اور حقیقی سربراہی تیری میری تو نہیں ہے، حقیقی سربراہ تو رب کائنات ہے، کل جہان کا مالک ہے، جو ادھر بھی سربراہ ہے حشر میں بھی سربراہ ہے۔ آج اگر تم یہ صد و کوب کر رہے ہو، یہ سلسلہ کر رہے ہو، قیامت کے دن اگر اللہ نے حساب کیا تو پھر گنجائش تو نہیں نکلے گی، پھر معاملہ بخشش کا تو نہیں ہوگا، پھر تو ایک ایک جناب پائی پائی کا حساب ہوگا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت یہ بتاتی ہے، فرمایا کہ دو بکریاں ایسی آپس میں لڑی، ایک سینگ والی ہے ایک بغیر سینگ کے ہے، اب دیکھیے اللہ کی عدالت کا نظام کیا ہے، پیمانہ کیا ہے۔ اللہ کرے یہ امت محمدیہ کو بات سمجھ آ جائے۔ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بکریاں دنیا میں لڑی، ایک سینگ والی تھی ایک بغیر سینگ والوں کی، فرمایا قیامت کے دن اللہ جس کے سینگ تھے اس کے دنیا میں جس کے سینگ تھے اس سے سینگ لے لے گا، اور جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دے گا، اور پھر سینگ والی بکری کو حکم دے گا کہ اب اس کو مارو، اور حساب کتاب برابر ہوگا، بدلہ پورا کیا جائے گا۔ اور جو رب کریم جانوروں پر بھی حساب برابر کرے تو بتاؤ پھر تیرا میرا معاملہ کیا ہوگا، پھر قیامت کے دن حساب کیسے دینا ہوگا، پھر وہ عدل و انصاف کی داستان جب رقم ہوگی تو پھر معاملہ کیا ہوگا۔ آج امت محمدیہ کو چاہیے کہ وہ اپنے احتساب میں رہ کر، اپنے معاملات میں رہ کر، اللہ رب العزت کے احکام میں رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر اللہ رب العزت کے احکام سے باہر نکل کر زندگی گزاری تو پھر قیامت کے دن جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ کا پابند بنا۔ الہی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔